سامعین محترم، جو بندہ اللہ پاک کا جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت جس کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس پر مشکلات بھی بہت زیادہ آتی ہیں، اس پر آزمائش بھی بہت زیادہ آتی ہے، اور جتنے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں امتحان بھی اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اسے آپ یوں سمجھیے کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں کلاس کے جو امتحانات ہیں یہ بہت آسان ہوتے ہیں، مشکل نہیں ہوتے، لیکن جب بندہ میٹرک کرتا ہے، اس سے اوپر والی کلاسوں میں جب وہ داخلہ بھیجتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور امتحانات بھی بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اس پر بہت زیادہ آزمائش آتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح حضرات حسنین کریمین کا امتحان بھی بڑا سخت تھا، آپ کا امتحان بھی بہت زیادہ سخت تھا، اور آپ ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ اللہ پاک نے حضرات حسنین کریمین کو بڑی شان عطا فرمائی، ان کی شان میں بہت سی روایات اور ایمان افروز واقعات ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے میں چند آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بچپن میں ایک روز سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رونے کی آواز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچی۔ کون رو رہے ہیں؟ حضرت امام حسین پاک۔ اور کن کے کانوں میں پہنچی آواز؟ وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ کہہ کر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہیں تو ان کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹی اسے مت رلایا کرو، اسے مت رلایا کرو، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے دلی صدمہ ہوتا ہے، اس کے رونے سے مجھے دلی صدمہ ہوتا ہے۔ اب رو کون رہے ہیں؟ حضرت امام حسین پاک، اور فرما کون رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی اسے مت رلایا کرو، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے دل صدمہ پہنچتا ہے، مجھے دلی صدمہ پہنچتا ہے۔ حضرات حسنین کریمین بارگاہ الہی میں بہت زیادہ مقبول تھے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ دونوں حضرات کی زندگی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی میں گزری، لہذا جو مسلمان عقائد کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان دونوں شہزادوں سے حقیقی معنوں میں محبت کرے گا، انشاءاللہ اس کے بھی بارے نیارے ہو جائیں گے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، بہت عزت عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی اللہ رب العزت اسے بھی بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، بہت رزق عطا فرمائے گا، بہت عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں حسنین کریمین کی محبت ڈالیں۔ آپ نے کس طرح کربلا کی سرزمین پر حضور کے دین کو بچایا، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح نوک نیزہ پر چڑھ کر قرآن پاک سنایا، اور فرمایا کہ میں کربلا کی سرزمین پر نیزے کی نوک پر چڑھ کے ایسا قرآن پاک پڑھوں گا کہ آج تک نہ کسی نے پڑھا ہوگا اور قیامت تک کوئی پڑھ بھی نہیں پائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پاک پڑھا۔ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جب بندہ شہادت پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، جو کربلا کا سارا واقعہ ہے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسے پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ سامعین محترم یہ کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آسان لمحات نہیں تھے، بہت ہی مشکلات، بہت ہی آپ کو آزمائش پیش آئیں، اور کس طرح یزید نے آپ کو شہید کیا۔
لیکن حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یزید لعین کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اس یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی عطا کر دی۔ آج آپ دیکھیں کہ جب حضور کی ختم نبوت پر کوئی بندہ بکواس کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی فضول ہے، ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، تو جب وقت آتا ہے تو کوئی باہر نہیں نکلتا۔ آج گستاخ رسول اٹھ اٹھ کر حضور کے احکامات کی نافرمانیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، لیکن ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہم بہت زیادہ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ جناب، جو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جو کیا اور آپ کے رفقا نے جو شہادتیں پیش کی، ہم ان کا واقعات سن کر بہت روتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے تو پھر ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ کوئی آسان لمحہ نہیں ہے کہ جس طرح حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے رفقا جو شہید ہوئے، جس طرح آپ نے قربانیاں دی، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ ہوتی ہے قربانیاں، یہ ہوتی ہیں قربانیاں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بندہ شہادت پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اسے پڑھا نہیں جاتا، اسے پڑھا نہیں جاتا، رونے لگ پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو معاملات وہاں پر ہوئے، جس طرح حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل کو شہید کیا گیا، اللہ رب العزت سے بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسنین کریمین کی محبت نصیب فرما، ہمیں حضور کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں بات کر رہا تھا شان حسنین کریمین، تو یہ تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب آپ روتے تو حضور فرماتے کہ اسے مت رلایا کرو کہ اس کے رونے سے مجھے دلی صدمہ پہنچتا ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز ایک مرتبہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے ایک ایسے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ کیا، یعنی کہ قیام کیا، آپ نے آرام فرمایا وہاں پر۔ تو خادم نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے نواس رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم سیر ہو کر کھا لیتے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کاش اس درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھا لیتے۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں دعا پڑھی۔ کیا پڑھی؟ آہستہ آواز میں کیا پڑھی؟ دعا پڑھی، جس کی برکت سے چند لمحوں میں، دعا پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، کھجوروں سے بھر گیا، شاداب ہو گیا، اور اس میں تازہ کھجوریں پکی اگ آئی، اور جس کی وجہ سے آپ نے سیر ہو کر کھائیں۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان کہتے ہیں اونٹ ہانکنے والے کو، اونٹ ہانکنے والے کو، وہ کہنے لگا کہ یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ توبہ کر، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے آپ کی دعا ہے کہ آپ نے دعا کی، جو خشک درخت تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، کھجوروں سے بھر گیا، اور آپ نے سیر ہو کر کھجوریں تناول فرمائی۔ یہ ہے